بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیہ العدۃ الحاقا للشبہۃ بالحقیقۃ فی موضع الاحتیاط، اور اس عورت کے اوپر جس کا نکاح فاسد ہوا تھا اور دخول بھی ہوا ہے، صرف نکاح فاسد ہی نہیں بلکہ نکاح فاسد کے ساتھ ساتھ دخول بھی ہوا ہے۔ تو اب جب تفریق ہوگی تو دوسرے سے نکاح کی بات آئے گی، گھر سے باہر نکلنے کی بات آئے گی، کیونکہ عدت نام کس کا ہے؟ چند حرمتوں کا جو عورت کے ساتھ لگتی ہے اور ایک معینہ مدت تک وہ حرمت باقی رہتی ہے، پھر اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب اس کے ساتھ نکاح فاسد ہوا، دخول ہوا، پھر تفریق ہوئی، تو اس کے لیے عدت ہے یا عدت نہیں ہے؟ زنا کسی نے کیا کسی عورت سے تو اس عورت کے لیے عدت نہیں ہے نا؟ وہ لڑکا جو ہوگا وہ ثابت النسب نہیں ہوگا، اگر حمل بھی ہوا عدت نہیں اس کے لیے ہے۔ عدت نہ ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ شادی نہ کرے، باہر نہ نکلے، بناؤ سنگار نہ کرے، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ اس کے بعد بھی شادی کر سکتی ہے بغیر انتظار کیے ہوئے، بناؤ سنگار بھی کر سکتی ہے۔ ہاں، پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ اگر وہ حاملہ ہے زنا کی وجہ سے تو نکاح تو ہو جائے گا، عدت نہیں اس کے لیے۔ حمل ہے جب بھی عدت نہیں ہے، ٹھیک ہے، نکاح ہو جائے گا اس کا۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ جب تک وضع حمل نہ ہو جائے اس سے وطی نہ کرے۔ پیچھے آپ نے پڑھا نا، یاد نہیں ہے کیوں؟ تو ٹھیک ہے۔ تو اب رہی بات نکاح فاسد کی۔ نکاح صحیح ہوا ہو، کیا ہوا ہو؟ نکاح صحیح ہوا ہے اور اس کے اندر دخول نہیں ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، تو اس کے لیے بھی نہیں ہے عدت۔ نکاح فاسد ہوا تو صرف نکاح فاسد کی وجہ سے عدت تو ہو نہیں جائے گی، بلکہ دخول ہو جائے، دخول کے بعد اگر تفریق ہو رہی ہے تو اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ یہ من کل الوجوہ نکاح نہیں ہے لیکن من وجہ تو نکاح ہے، شبہ نکاح ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس نکاح شبہ نکاح کی وجہ سے وطی کی تو وہ وطی زنا نہیں قرار پائے گی کہ زنا کی جو حد ہو اس کے اوپر جاری ہو۔ ہاں، حرام ہوگی، حلال نہیں ہوگی، جائز نہیں ہوگی، جیسے دیگر صورتوں میں ہوتا ہے۔ تو بہرحال اب اس صورت میں اگر دخول کے بعد تفریق ہو رہی ہے تو اس کے اوپر عدت ہوگی، اور اگر لڑکا پیدا ہو رہا ہے تو اس لڑکے کا نسب بھی ثابت ہوگا۔ عدت اس لیے ہوتی ہی ہے نسب کو محفوظ رکھا جائے، اختلاط نہ ہونے پائے، تو اسی کو کہہ رہے ہیں وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ إِلْحَاقًا لِلشُّبْهَةِ بِالْحَقِيقَةِ إِلَى فِي مَوْضِعِ الْاحْتِياطِ، اور اس خاتون کے لیے عدت ہوگی جبکہ نکاح فاسد ہوا ہو اور دخول بھی ہوا۔ دخول بھی یاد رکھیے گا، شبہ نکاح کو حقیقت نکاح کے ساتھ ملاتے ہوئے موضع احتیاط میں۔ یہ احتیاط کی جگہ ہے۔ کون سی احتیاط کی جگہ؟ نسب کی حفاظت کے لیے، اختلاط نہ ہو۔ تو اس لیے اگرچہ حقیقت نکاح نہیں ہے لیکن شبہ نکاح تو ہے کہ اس کی وجہ سے وہ وطی زنا نہیں قرار پاتی ہے، تو شبہ نکاح کو حقیقت نکاح کے ساتھ لاحق کرتے ہوئے، ملاتے ہوئے احتیاط کی جگہ میں، یہ احتیاط کا مقام ہے۔ وَتَحَرُّزًا عَنِ اشْتِبَاهِ النَّسَبِ، اور نسب کے مشتبہ ہونے سے بچنے کے لیے۔ یہ اصل میں وہی احتیاط کی تفسیر کے طور پر ہے۔ احتیاط کیا ہے؟ یہی کہ نسب کے مخلوط ہونے، مشتبہ ہونے سے بچا جائے۔ احتیاط کی گویا یہ تفسیر ہے واوات کے ساتھ۔ چلیے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اب رہی یہ بات کہ جو عدت شمار کی جائے گی، عدت گزارے گی، وہ اپنے آپ کو روکے گی، اس کی ابتدا کب سے ہوگی؟ تفریق کے وقت سے ہوگی، آج کی تاریخ میں قاضی تفریق کر رہا ہے اس وقت سے ہوگی،
یا یہ کہ اس سے پہلے جو آخری وطی ہوئی ہے اس کی اس سے وہاں سے ہوگی، فرق ہو سکتا ہے۔ مثلا 1 ہفتہ پہلے اس نے وطی کی تھی، اس کے بعد ملا نہیں ہے اس سے، 1 ہفتہ پہلے یا 1 مہینہ پہلے، مان لیجیے 1 مہینہ پہلے، چلیے کچھ اس کا اثر بھی ظاہر ہو، 1 مہینہ پہلے اس نے اس سے وطی کی تھی، اس کے بعد سے پھر اس کے قریب نہیں گیا ہے، اور تفریق ہو رہی کب سے؟ آج کی تاریخ میں ہو رہی ہے، یعنی 1 مہینے کے بعد۔ تو اب جب تفریق آج کی تاریخ میں ہو رہی ہے تو اب جو عدت وہ شمار کرے گی تو کب سے شمار کرے گی؟ آخری جو وطی ہوئی ہے اس کے بعد سے نہیں، وہ دوری ہے، وہاں سے یہ سب عدت میں آئے گا یا یہ سب عدت میں نہیں آئے گا؟ آج سے عدت شمار کی جائے گی، آخری وطی سے یا آج سے عدت شمار کی جائے گی۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں وہ یعتبر، فرق پڑ جائے گا نا بھائی، وہاں سے اگر شمار کی جا رہی ہے تو ایسی صورت میں جلدی عدت ختم ہو جائے گی، 1 مہینہ ہو ہی گیا ہے، اور اگر یہاں سے شمار کی جائے گی تو مستقل یہاں سے بنے گی، 1 مہینہ آگے بڑھ جائے گا۔ کہہ رہے یعتبر ابتداؤھا من وقت التفریق لا من آخر الوطیات، کہہ رہے ہیں کہ اور اس عدت کی ابتدا مانی جائے گی تفریق کے وقت سے، جس دن قاضی تفریق کر رہا، نکاح کو ختم کر رہا ہے، نہ کہ آخری وطی سے جو اس تفریق سے بہت پہلے مثلا ہو چکی ہے، وہاں سے نہیں مانا جائے گا، یہاں سے۔ ہوا صحیح، یہی صحیح ہے۔ امام ظفر کے قول سے احتراز کرتے ہوئے ہوا صحیح کہا گیا، امام ظفر نے یہ کہا کہ نہیں، آخری وطی سے کی جائے گی۔ کہہ رہے لأنہا تجب باعتبار شبہۃ النکاح، کیوں تفریق جب سے ہو رہی وہاں سے عدت شمار کی جائے گی؟ کہہ رہے اس لیے کہ یہ عدت جو واجب ہو رہی ہے یہ شبہ نکاح کا اعتبار کرتے ہوئے ہو رہی ہے، شبہ نکاح کا اعتبار کرنے کی وجہ سے یہ عدت واجب ہو رہی ہے، ورنہ دیکھ لیجیے زنا کا تحقق ہوتا، اس میں دخول ہے مگر وہاں پر عدت ہوتی ہی نہیں، تو عدت میں دخل کس کا ہے؟ شبہ نکاح کا ہے۔ اور شبہ نکاح یہ آخری وطی سے ختم نہیں ہوا ہے، آج ختم ہو رہا ہے، وہ ختم کب سے ہو رہا ہے؟ آج ختم ہو رہا ہے، تو جس دن سے ختم ہوگا اس دن سے عدت مانی جائے گی۔ ہاں کرے اس لیے کہ عدت شبہ نکاح کے اعتبار سے واجب ہو رہی ہے، کیونکہ ایجاب و قبول پایا گیا ہے نکاح کا، ہاں بس کیا نہیں پائے گا، اس کے شرائط میں سے کوئی شرط مفقود ہو گئی ہے، گواہ نہیں ہے یا دوسرے کی عدت میں تھی، نکاح کر لیا، ساری چیزیں۔ وَرَفْعُهَا بِالتَّفْرِيقِ، اور اس شبہ کا دور کرنا یہ تفریق کے ذریعے ہو رہا ہے، جب وہ شبہ کی وجہ سے ہے، اور شبہ جب دور ہوگا، ختم ہوگا جس دن سے، اسی دن سے عدت مانی جائے گی۔ چلیے وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا، اور اس کے لڑکے کا نسب بھی ثابت ہوگا، اگر اس نکاح فاسد کے دوران وطی سے حمل بھی قرار پا گیا تو اس کا نسب بھی ثابت ہوگا، اس کا باپ وہی ہوگا جو ناکح فاسد ہے۔ وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا، اور اس کے لڑکے کا، ولد مذکر مؤنث دونوں کو بولا ہے، اس کی اولاد کا نسب ثابت ہوگا اسی سے، کیوں؟ لأن النسب یحتاط فی اثباتہ، کیونکہ نسب کو ثابت کرنے میں احتیاط برتی جاتی ہے۔ احتیاط اس لیے برتی جاتی ہے کہ اگر کسی لڑکے کا نسب ثابت نہ ہو تو اتنا تو طے ہے کہ کس کے بطن سے پیدا ہوا ہے، یہ تو پتہ چلے گا نا، کس کا نطفہ ہے، یہی ثابت نہیں ہو رہا ہے، تو ماں تو اس کی طے ہو رہی ہے، باپ اس کا طے نہیں ہو رہا ہے، اسی کو کہتے ہیں نسب ثابت نہیں ہے۔ باپ طے نہ ہو تو کہیں گے کیا نسب ثابت نہیں، رہی بات ماں کی تو ماں تو پتہ چل رہی ہے جو جن رہی ہے اسے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ نسب کو محفوظ رکھنا، اسے ثابت کرنے میں احتیاط برتی جاتی ہے، اس لیے احتیاط برتی جاتی ہے کیونکہ اگر اس میں کوتاہی کی جائے، احتیاط نہ برتی جائے تو بہت ایسا ہوگا کہ نسب ثابت نہیں ہوگا، وہ لڑکا بغیر باپ کے ہو جائے گا، اس کا کوئی نسب نہیں ہوگا، اور جب اس کا باپ نہیں کوئی ہوگا، سرپرست نہیں کوئی ہوگا تو وہ بھوکوں مر جائے گا۔ بھائی کمانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ عورت کی تھوڑی ہے، نہ عورت کے اندر اتنی طاقت ہے وہ کما سکتی ہے اس طرح سے کہ اپنے بچے کو وہ پال سکے، ہاں باپ کی یہ ذمہ داری ہے
آپ کوئی بے پردہ ہو کر کے باہر جا کر کے نوکری کرے اور سب کچھ کرے جیسا کہ عام چل چکا ہے تو وہ الگ بات ہے. اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ بے پردہ ہو کر کے، ہاں پردے کے ساتھ رہ کر کے وہ کر سکتی ہے. لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ عورتوں کو مردوں کے برابر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے آفسوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، مہیلاؤں کے اندر کیا ہو رہا ہے، چاہے تھانے کی بات ہو یا کسی آفس کی بات ہو، بس چھپا رہتا ہے معاملہ، اور جہاں تھوڑی سی انبن ہوتی ہے تو پھر اجاگر ہو جاتا ہے. پتہ چلا کہ مہیلا پولیس ہے اور اس کے ساتھ دروگا گڑبڑ کر رہا ہے، اشلیل حرکتیں کر رہا ہے اس کے ساتھ. تو یہ ہے برابر کرنے کا نتیجہ پردے کا جب کوئی وہ نہیں ہے. تو کمانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہے. مرد کے اوپر خرچ کی ذمہ داری ہے کہ وہ خرچ کا انتظام کرے جب شادی کرے وہ. تو اس لیے اگر کسی لڑکے کا نسب ثابت نہ، اس میں احتیاط نہ برتی جائے تو لڑکے ضائع ہو جائیں گے، وہ مر جائیں گے، بھوکوں مر جائیں گے. اس لیے ان کو زندہ باقی رکھنے کے لیے لڑکے کے نسب کے ثابت کرنے میں احتیاط برتی جاتی ہے. تو اس لیے اس کا بھی نسب ثابت ہوگا شبہ نکاحی کی وجہ سے. کہ لأن النسب یحتاط فی اثباتہ احیاء للولد، اس لیے کہ نسب کو ثابت کرنے میں احتیاط برتی جاتی ہے. یہ احتیاط کیوں برتی جاتی ہے؟ لڑکے کو زندہ رکھنے کے لیے. اس کو کون کھلائے گا پلائے گا، اس کا انتظام کون کرے گا؟ فیترتب علی الثابت من وجہ، لہذا یہ نسب اس نکاح پر بھی مرتب ہوگا جو من وجہ ثابت ہے. علی الثابت ہے، علی النکاح الثابت من وجہ، من کل الوجوہ نکاح جو ہے ثابت ہے تو اس میں تو ہوگا ہی، مرتب ہوگا ہی. اور من وجہ جو نکاح ثابت ہے اس پر بھی یہ نسب مرتب ہوگا اور اس کا باپو مانا جائے گا. وتعتبر مدت النسب من وقت الدخول، اور نسب کی مدت کا اعتبار دخول کے وقت سے ہوگا. عند محمد، امام محمد کے نزدیک. اب کیا بات رہی؟ نسب کے ایک ہے نکاح فاسد کی مدت، آج ہوا نکاح فاسد، اور ایک ہے دخول کا زمانہ، 1 مہینے کے بعد دخول ہو رہا ہے، 1 مہینے کے بعد دخول ہو رہا ہے. اب اس کے بعد لڑکے کی ولادت آگے ہو رہی ہے تو چونکہ حمل کی اقل مدت اسلام نے طے کی ہے، حمل کی اقل مدت اسلام نے طے کی، وہ کتنا؟ 6 مہینے پورے، 1 دن بھی کم نہیں ہونا چاہیے. پورے 6 مہینے یہ حمل کی اقل مدت ہے. تو اب دیکھیے نکاح ہوا 1 مہینہ پہلے، 1 مہینہ پہلے، اور دخول ہوا 1 مہینے بعد، تو نکاح ہونے کا جو وقت ہے وہاں سے اگر جوڑیں، لڑکا جو پیدا ہو رہا ہے آگے چل کر کے، تو اگر نکاح کے وقت سے مدت جوڑیں تو 6 مہینے سے زیادہ ہی ہو جا رہا، کم نہیں ہو رہا ہے. اور اگر دخول کے وقت سے جوڑیں تو پھر ایسی صورت میں 6 مہینے سے کم ہی ہو رہا ہے، نہیں ہوگا کم. تو اب اعتبار نسب میں، نسب کی مدت کا کہاں سے کیا جائے گا؟ جس وقت نکاح ہوا ہے اس وقت سے، اگر جس دن نکاح ہوا اسی دن دخول بھی ہوتا تو کوئی فرق ہی نہیں ہے. لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ الگ الگ زمانے ہو، آج نکاح ہوا ہو اور 1 مہینے کے بعد رخصتی ہوئی ہو، دخول ہوا ہو. تو پھر اعتبار کس کا کیا جائے گا؟ نکاح کے وقت سے یا کہ دخول کے وقت سے؟ جب یہ فرق ہوگا تو کبھی ایسا ہوگا کہ اگر نکاح کے وقت کا اعتبار کرتے ہیں تو لڑکے کی ولادت 6 مہینے کے اندر 6 مہینے سے زائد پر ہوتی ہے تو نسب ثابت ہو جائے گا. اور اگر دخول کا اعتبار کرتے ہیں تو پتہ چلا کہ 6 مہینے سے کم پہ بچہ پیدا ہو رہا ہے. کوئی بچہ 6 مہینے سے کم پر تو پیدا نہیں ہوتا ہے، 6 مہینے سے کم پر ہوگا نہیں. تو اس لیے نسب ثابت یہ مانا جائے گا کہ اور پہلے کا ہے یہ لڑکا کیا ہے جو حمل قرار پایا، یہ اور پہلے کا ہے، اس کے دخول سے پہلے کا ہے، اس کا مطلب کسی اور کا ہے. وہی کہہ رہے تو اعتبار کس کا ہوگا مدت نسب میں؟ تو وہی کہہ رہے من وقت الدخول، دخول کے وقت سے نسب کی مدت کا اعتبار کیا جائے گا. عند محمد، لہذا اب اسی کے اوپر آپ سمجھیں امام محمد کے نزدیک یہ ہے، وعلیہ الفتویٰ، اور اسی پر فتویٰ ہے. اور شیخین کے نزدیک ایسا نہیں، بلکہ ان کے نزدیک
نکاح فاسدی صحیح، جس دن سے نکاح کیا اس دن سے نسب کی مدت کا اعتبار کریں گے. وہاں سے اگر 6 مہینے سے زیادہ ہو جا رہا ہے یا کم سے کم 6 مہینے پورے ہو جا رہے ہیں تو نسب اس سے ثابت ہوگا. وہاں سے بھی اگر نہ ثابت ہو، 6 مہینے سے زیادہ ہو رہا ہو، 6 مہینے یا اس سے زیادہ ہو رہا ہے تو پھر نہیں ثابت ہوگا. لہذا اب اسی کے اوپر یہ ہے کہ کوئی باندی ہے، اس باندی نے اپنا نکاح اپنے آقا کی اجازت کے بغیر کسی سے کر لیا تو یہ نکاح صحیح ہے؟ فاسد ہے. نکاح صحیح نہیں ہے، فاسد نکاح ہے، کیونکہ ایجاب و قبول ہے. شرط اس میں نہیں پائے گی. شرط کیا تھی؟ آقا کی اجازت ہونا شرط ہے. اچھا، اب اس کے بعد آج اس نے نکاح کیا اور دخول ہوا 1 مہینے کے بعد، پھر لڑکا آگے پیدا ہوا تو نکاح کا وقت اگر مانے تو 6 مہینے سے زیادہ ہو جا رہا ہے، اور دخول کا وقت اگر مانے تو 6 مہینے سے کم ہو جا رہا ہے. تو اگر دخول سے مانتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ جو وہ ہے کیا نام ہے اس کا، آقا ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو اس کا بیٹا ہو جائے گا. کب؟ جبکہ آپ اعتبار کہاں سے کر رہے ہیں؟ دخول کا اعتبار کر رہے ہیں، کیونکہ دخول کے اعتبار سے 6 مہینے کے اندر پیدا ہو رہا ہو تو اس لیے اس کا دعویٰ صحیح ہے. اور اگر یہاں سے اعتبار کریں تو پھر اس کا دعویٰ غلط ہے، بیکار ہے. چلیے، لأن النکاح الفاسد لیس بداع الیہ والاقامۃ باعتبارہ، یہ دلیل بھی ان کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ شیخین کی دلیل جو قیاس ان کا ہے، امام اعظم اور امام ابو یوسف کا، اس قیاس کی تردید بھی اس کے اندر. لأن النکاح سے شیخین یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے نکاح جس دن سے ہوا اس دن سے نسب کا اعتبار کریں گے. کیوں اعتبار کریں گے؟ اس لیے کریں گے کہ نکاح کو قائم مقام وطئی کے مانا جاتا ہے. نکاح کو خاص کر جب لڑکا پیدا ہو گیا، نکاح کو قائم مقام کس کے مانا جاتا ہے؟ وطئی کے مانا جاتا ہے. بھئی نکاح صحیح اگر ہوا ہو تو اس میں ہی نہ ہے. نکاح صحیح ہوا، آج نکاح کر کے وہی کہیں چلا گیا اور اس کے بعد 6 مہینے سے زائد پر بچہ پیدا ہو رہا ہے، اگرچہ ملنا بھی ثابت نہیں کہ وہ اس سے ملاقات کی کہ ملا کہ نہیں ملا، لیکن اس نکاح کو یہاں پر خاص کر وطئی کے قائم مقام مانا جا رہا ہے. وہ آج ہی وطئی ہوئی، آج ہی نکاح ہوا، آج ہی وطئی کی اس میں، تو موضوع احتیاط میں اس کو کس کے قائم مقام مان رہے ہیں؟ وطئی کے. لہذا کہا جائے گا اسی کا لڑکا. تو امام صاحب وہی کہتے ہیں، شیخان یہ کہتے ہیں کہ بھئی نکاح کو قائم مقام وطئی کے مانا گیا ہے، لہذا وقت نکاح سے نسب ثابت ہوگا، وقت دخول نہیں، پیچھے سے ہوگا. اور پیچھے سے جب مانیں گے تو زیادہ چانس اس بات کا ہے کہ اس سے اس کا نسب ثابت ہو جائے. تو اسی کا جواب دے رہے ہیں، یہ جو قیاس کیا ہے اسی کا جواب دے رہے ہیں. جواب یہ ہے کہ دیکھیے نکاح کو وطئی کے جو قائم مقام کیا جاتا ہے وہ اس بنیاد پر کہ یہ نکاح وطئی کی جانب بلاتا ہے، داعی ہے. جب نکاح ہو گیا کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی. اب کیا کوئی رکاوٹ؟ نکاح جب ہو گیا تو اب کوئی غلط کہے گا اس سے ساتھ رہنے سے نہیں. تو اس لیے اس نکاح، یہ نکاح وہ ہے جو داعی الی الوطئی ہے. جب یہ نکاح داعی الی الوطئی ہے تو اس نکاح کو قائم مقام وطئی کر لیا گیا محل احتیاط میں، خاص کر نسب والے مسئلے میں. ٹھیک ہے. اور رہی بات نکاح فاسد کی، یہ امام صاحب کہتے ہیں تو اسے کہہ رہے ہیں کہ بھئی داعی الی الوطئی ہونے کی وجہ سے اسے قائم مقام وطئی کے کیا جا رہا ہے. اور یہ چیز جو ہے کہاں ہو سکتی ہے؟ نکاح صحیح میں ہو سکتی ہے، نکاح فاسد میں پائی نہیں جا رہی ہے. تو جب نکاح فاسد میں یہ نہیں پائی جا رہی ہے تو پھر اس نکاح کو قائم مقام وطئی کیوں کریں گے کہ اسی نکاح سے آپ نسب جوڑیں؟ نہیں، وطئی سے مانیں گے. چلیے، لأن النکاح الفاسد لیس بداع الیہ، اس لیے کہ نکاح فاسد یہ وطئی کی جانب دعوت دینے والا نہیں ہے، کیونکہ وطئی کرنا حرام ہے نا. رکاوٹ ہے یہاں پر. والاقامۃ باعتبارہ، اور نکاح کو وطئی کے قائم مقام کرنا، مطلق دیکھیے ایک لفظ ذکر کر دیا، سب حذف ہے. اصل کیا ہے؟ اقامۃ النکاح مقام الوطئی، اور نکاح کو وطئی کے قائم مقام کرنا وہ اس کے داعی الی الوطئی ہونے کے اعتبار سے ہے. بے اعتبار ہی میں ہی ضمیر بھی سے بھی کام چلا لیا، اس کے داعی الی الوطئی
ہونے کے اعتبار سے ہے، اور نکاح فاسد داعی الوطی نہیں ہے، لہذا اس کو قائم مقام وطی نہیں کریں گے، لہذا اب نسب کا اعتبار کہاں سے ہوگا؟ وہ دخول سے ہوگا۔ چلیے، قالا ومہر مثلھا یعتبر باخواتھا وعماتھا وبنات اعمامھا۔ اب تک آپ حکم پڑھتے چلے آئے کہ اس صورت میں مہر مثل ہے، اگر کوئی مہر مقرر نہیں کیا تو پھر مہر مثل ہے، اختلاف ہو گیا کوئی بات نہیں بنی تو پھر مہر مثل ہے۔ یہ مہر مثل ہے کس پرندے کا نام؟ تو اب یہاں سے آ رہا ہے، ابھی دیکھیے شروعات کی ہے، کہہ رہے ہیں وہ مہر مثلھا یعتبر باخواتھا وعماتھا وبنات اعمامھا، اور اس عورت کا مہر مثل معتبر ہوگا اس کی بہنوں سے، اس کی پھوپھیوں سے، اور اس کی چچازاد بہنوں سے۔ بہنوں کا مطلب حقیقی بہنوں، بعد میں آ رہا بنات اعمام ہے، اس کی چچازاد بہنوں سے، یعنی ان کے مہروں کے اوپر قیاس کیا جائے گا کہ ان کا مہر کتنا ہے، اس کی خود اپنی بہن یا اس کی پھوپھی، یا یہ اسی ترتیب سے ہے، پہلے اپنی بہن کا دیکھا جائے گا، وہ نہیں کوئی بہن اگر آئے تو پھر پھوپھی کو دیکھا جائے گا، پھر اس کے بعد جو چچا زاد بہن کو دیکھا جائے گا، پھر پھوپھی زاد بہن کو دیکھا جائے گا، ساری چیزیں آئیں گی کہ ان کا مہر کتنا ہے، اگر اس جیسی ہے اور شادی ہو چکی ہے تو اس کا مہر کتنا ہے، وہی مہر اس کا بھی ہو جائے گا، مہر مثل۔ لقول ابن مسعود، خالہ یا ماموں کی لڑکی سے نہیں ہوگا، خود خالہ سے نہیں ہوگا، اور خود ماں کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا، خالہ کا بھی اعتبار نہیں اور ماں کا بھی اعتبار نہیں، خالہ زاد بہن کا بھی اعتبار نہیں، ماموں زاد بھی بہن کا اعتبار نہیں، یعنی اس ادھر سے نہیں ہوگا ماں کی جانب سے، یہ سب باپ کی جانب سے ہے۔ کیوں؟ دلیل اس کی کیا ہے؟ لقول ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اس فرمان کی وجہ سے، کیا فرمایا آپ نے؟ لہا مہر مثل نسائھا لا وقص فیہ ولا شطط، اتنی ہی ہے آپ کا فرمان، اور آگے جو آ رہا ہے یہ مصنف کا وہنہ سے لا شطط تک ہے، نشان چاہے لگا لیجئے گا، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ ایسی خاتون کے لیے اس کی عورتوں کے مثل مہر ہے، اس کی نساء کی اضافت کی گئی ہے، کس کی جانب؟ اس عورت کی جانب، اسی سے استشار ہے۔ لا وقص فیہ، اس مہر میں نہ تو کوئی کمی ہو ولا شطط، اور نہ اضافہ ہو، زیادتی ہو۔ دیکھیے اصل میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ایک ایسی عورت کے مہر کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو عورت مفوضہ تھی، مفوضہ کا مطلب کیا ہوا؟ بغیر مہر کے اپنے نکاح کو قبول کر لینا، ایک مرد سے نکاح ہوا اور اس میں کوئی مہر مقرر نہیں ہوا، اب طلاق ہوئی ہے، اب اس کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی، اس شخص کی موت واقع ہو گئی، تو موت کی وجہ سے مہر جو ہے موقت ہو جاتا ہے، پورا مہر واجب ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کے مہر کے بارے میں سوال ہوا کہ بھئی وہ شوہر بھی مر گیا اور مہر بھی کوئی مقرر نہیں کیا تھا، تو آیا اس کے لیے مہر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا تو کتنا ہوگا، کیسے ہوگا؟ تو اس خاتون کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے اس کی جیسی عورتوں یا اس کی عورتوں کے مثل مہر ہے، تو اس میں نساء کی اضافت اس عورت کی جانب کی، اسی عورت کی جانب کی ہے، اسی سے استشہاد ہے۔ اب نساء کی اضافت جو اس عورت کی جانب کی ہے، اس نساء سے مراد کون سی نساء ہوں گی؟ تو اس کی تفسیر صاحب ہدایت کر رہے ہیں، وَهُنَّ أَقَارِبُ الْأَبِ، اور یہ نساء جس کی اضافت اس کی جانب کی گئی ہے، یہ اس کے باپ کی قرابت دار عورتیں ہیں، ماں کی قرابت دار عورتیں نہیں، کیا ہیں؟ باپ کی قرابت دار عورتیں ہیں۔ کیوں؟ وَلِأَنَّ الْإِنسَانَ، صاحب فتح القدیر نے یہاں پر کہا ہے کہ یہاں پر واو کی ضرورت نہیں ہے، کیا ہے؟ واو یہاں پر مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ آگے جو لأن انسان آ رہا ہے یہ اصل میں ہن اقارب الاب کی وضاحت ہے، اس میں یہ مستقل دلیل نہیں ہے۔ کہ ولأن الانسان من جنس قوم، یہ کیسے آپ نے کہہ دیا وہن اقارب الاب؟ بھائی نسائها کا ہے، اس کی عورتوں کے مثل مہر ہے، تو اس کی عورتیں، اس کے باپ کی جانب سے جو عورتیں پھوپھیاں وغیرہ ہیں وہ بھی آئیں گی، اور اس کی ماں کی جانب سے جو خالائیں ہیں وہ سب آئیں گی۔
آ جائیں گے نا، دونوں کی اضافت کی جا سکتی ہے. تو اسی کو بتا رہے ہیں کہ یہ باپ کی اقارب اور باپ کی قرابت دار عورتیں کیسے نسائہا میں متعین ہو گئی، تو اسی کی وجہ اصل ہے. اس لیے کہا انہوں نے کہ واو یہاں پر نہیں چاہیے. اور واو کا مطلب کیا ہوا کہ یہ مستقل دلیل ہو گئی. بولے ان الانسان، یہ مستقل الگ دلیل ہو گئی. کہ بولے ان الانسان من جنس قوم ابی ہے، اور اس لیے کہ انسان اپنے باپ کی قوم کی جنس سے ہوتا ہے. انسان کس کی جنس سے ہوتا ہے؟ ماں کی قوم کی جنس سے نہیں، اپنے باپ کی قوم کی جنس سے ہوتا ہے. لہذا اگر ماں کسی اور قبیلے کی ہو اور باپ کسی اور قبیلے کا ہو تو پھر جو اس کی اولاد ہوگی وہ اولاد باپ کی جانب منسوب ہوگی، باپ کے قبیلے کی کہلائے گی. جیسے کہ باپ سید ہے اور ماں غیر سید ہے. اب جو اولاد پیدا ہوگی وہ کیا کہلائے گی؟ سید کہلائے گی. اور اس کا الٹا ہو سید نہیں کہلائے گی. ہاں لیکن آج اس کو بھی لوگ سید کہنے لگے ہیں. ماں اگر جو ہے سیدہ ہے اور باپ سید نہیں ہے تو وہ اس کی اولاد جو اپنے آپ کو سید کہنے لگتے ہیں. یہ اعتبار تو جانوروں میں ہوتا ہے نا، جانوروں میں ماں کا اعتبار ہوتا ہے. ماں اگر گھوڑی ہے تو اس کی اولاد بھی کیا ہوگا؟ گھوڑا یا گھوڑی ہوگا. چلیے، تو اب یہی وجہ ہے کہ اگر ایک باندی ہے کوئی جو قریشیہ نہیں ہے اور اس کا نکاح کس سے ہوا ہے؟ قریشی مرد سے ہوا ہے، لڑکا پیدا ہوا تو وہ لڑکا قریشی ہوگا. اور جب قریشی ہوگا تو قریشی ہونے کے جو احکام وہ بھی مرتب ہوں گے. وہ کیا احکام ہے کہ قریشی شخص خلیفۃ المسلمین بن سکتا ہے. لہذا وہ شخص جس کی ماں باندی ہے، غیر قریشی ہے اور باپ قریشی ہے، وہ خلیفہ بن سکتا ہے. یعنی اعتبار ماں کا، باپ کا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نسائہا میں نساء کی اضافت عورت کی جانب کی ہے، اس سے متعین کس کو کر دیا؟ باپ کی قرابت دار عورت ہے. بھائی کیسے کر دیا آپ نے؟ کہہ رہے اس لیے کہ انسان اپنے باپ کی قوم کی جنس سے مانا جاتا ہے. لہذا اس عورت کی جانب جو اضافت کی گئی عورتوں کی، تو اس سے مراد کون سی عورتیں ہوں گی؟ اس کے باپ کے قبیلے کی عورتیں، اس کے ماں کے قبیلے کی عورتیں نہیں ہیں. وقیمت الشیء انما تعرف بالنظر فی قیمت جنسہ، اور شے کی قیمت اس کی جنس کی قیمت میں غور کرنے سے پہچانی جاتی ہے. کسی بھی شے کی قیمت اسی کی جنس کی قیمت میں غور کریں گے تبھی پہچانی جائے گی. مہر مثل متعین کرنا ہے اس کا، تو اس کی جنس سے جو ہے، اس کی جنس سے، اس کے قبیلے کی جو ہے، اس میں غور کرنے سے آپ متعین کریں گے. چلیے، ولا يعتبر بأمها وخالتها اذا لم تكونا من قبيلتها، اور مہر مثل کا اعتبار کا قیاس اس کی ماں پر اور اس کی خالہ پر نہیں کیا جائے گا. اس کی ماں اور اس کی خالہ سے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. جبکہ اس کی ماں اور اس کی خالہ یہ اس کے قبیلے کی نہ ہو. اس کے قبیلے کی ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کے باپ کی جنس سے، باپ کے قبیلے کی ہونا نا. لما انہا من قوم، لما بینا، بسبب اس کے جو ہم نے بیان کیا. ہم نے کیا بیان کیا؟ کہ کسی چیز کی قیمت اس کی جنس میں غور کرنے سے معلوم ہوتی ہے. تو اس لیے چونکہ ماں اور خالہ یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ اس کی جنس سے نہیں ہے. اس کی جنس سے کب ہوتی؟ جب کہ اس کے باپ کی قبیلے کی ہوتی. تو جب اس کے باپ کی قبیلے کی نہیں تو اس کی جنس سے نہیں، اس کے قبیلے کی نہیں. اور جب اس کے قبیلے کی نہیں تو اس کے اعتبار سے کیسے آپ قیمت کا اندازہ لگائیں گے؟ قیمت کا اندازہ تو اسی کی جنس میں غور کرنے سے لگتا ہے. دیکھیے یہ قید لگی ہے کہ ماں اور خالہ کے اوپر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا جب کہ یہ اس کے قبیلے کی نہ ہو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ماں اور خالہ یہ اس کے باپ کے قبیلے سے ہو سکتی ہے. ہاں ہو سکتی ہے نا. ہاں جیسے کہ جو ماں ہے یہ اس کے باپ کی پھوپھی ذات بہن ہے. پھوپھی تو نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ پھوپھی سے نکاح درست نہیں ہے. جو ماں اس کی ہے وہ ماں کون ہے؟ اس کے باپ کی پھوپھی ذات بہن ہے. ایسا بہت رشتہ ہوتا ہے، پھوپھی ذات بہن ہے. تو اب جب پھوپھی ذات بہن ہے اس کی ماں اس کے باپ کی پھوپھی ذات بہن ہے، تو ایسی صورت میں اس کی ماں بھی کیا ہو جائے گی؟ اس کے باپ کے قبیلے کی ہو گئی.
اچھا جب ماں قبیلے کی ہوگی باپ کی تو خالہ بدرجہ اولا ہوگی. خالہ اسی کی بہن ہے کہ نہیں؟ خالہ اسی کی بہن ہے. نہیں سمجھے؟ ہاں رشتہ تھوڑا سا بہت ٹف ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا کہ پھوپھی ذات بہن سے شادی ہوتی ہے، جیسے میری خود ہوئی ہے. ہاں میری بیوی جو ہے میری پھوپھی ذات بہن ہے. تو اب میری جو پھوپھی ذات بہن ہے وہ تو میری جو بچی ہے اس بچی کے لیے اس کی ماں جو ہوئی یعنی میری بیوی وہ کیا ہوئی؟ وہ میرے قبیلے کی ہوئی کیونکہ میری پھوپھی ذات بہن ہے نا وہ. تو اب میری بچی کے لیے میری بیوی کیا ہوئی؟ یہ اس کے باپ یعنی میرے قبیلے کی ہوئی. اچھا جب یہ میرے قبیلے کی ہوگی تو اس کی جو بہن دوسری ہے خالہ ہی ہوگی نا، تو وہ بھی تو میرے قبیلے کی ہوئی. آیا نا سمجھے؟ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر قبیلے کی باپ کے قبیلے کی ہے اس کی ماں جب ہے تو خالہ بھی ہوگی قبیلے کی، تو پھر اس کا بھی اعتبار کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بتدریج رہے گا یہ ترتیب وار. اچھا فَإِنْ كَانَتِ الْأُمُّ مِنْ قَوْمِ أَبِيهَا، پس دیکھیے اس کی وضاحت بھی کر دے رہے ہیں. پس اگر ماں اس کے باپ کی قوم کی ہو، کیسے؟ بین کانت بنت عمہ، اس طور پر کہ وہ اس کے باپ کی پھوپھی کی لڑکی ہو یعنی پھوپھی ذات بہن ہو. فحینئذ یعتبر بمہرہا، تو اس وقت اس کے بھی مہر کا اعتبار کیا جائے گا مہر مثل میں. لما انہا من قوم ابیہا، کیونکہ وہ ماں اس لڑکی کی باپ کی قوم سے ہو گئی. باپ کی قوم سے ہو گئی نا، کیونکہ پھوپھی اس کے قبیلے کی ہے اور پھوپھی کی لڑکی ہے. چلیے اب آگے سبق آئے گا. یہ تو بات کی کس کا اعتبار کریں گے، کس کا اعتبار کریں گے، بہن کا اور پھوپھی ذات بہن کا، اور اس کے بعد جو ہے کیا پھوپھیوں کا بھی اور پھوپھی ذات بہن کا بھی. لیکن اب آگے کل کے سبق میں آئے گا کہ کن چیزوں میں اعتبار کیا جائے گا. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس کی بہن کا اعتبار کرنا ہے اور پتہ چلا کہ بہن بدصورت ہے اور یہ خوبصورت ہے، تب اس کا مہر اتنا نہیں ہوگا، اس کے رشتے کم آئیں گے تو اس میں کم مہر متعین ہو سکتا ہے. تو کیا تب بھی بہن کا اعتبار کریں گے؟ تو اس کی بحث کل کے سبق میں آئے گی کہ کن چیزوں کا اعتبار مثل بنانے میں کریں گے. بہن کا اعتبار کریں گے لیکن اب بہن بھی کا مہر اس کا مہر مثل بنے کس اعتبار سے کہ اس کے حسن میں جمال میں اس کے مثل ہو، عمر میں اس کے مثل ہو، زمانے میں اس کے مثل ہو. یہ ساری چیزیں آئیں گی کل.